السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ زاد مسلم اسلامی شریعہ ہیلپ لائن کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو بھی دینی اعتبار سے آپ کے ذہنوں میں شبہات ہوں یا جو دینی اعتبار سے مسائل آپ حضرات جاننا چاہتے ہوں تو ڈسپلے پہ جو نمبر شو کیا جا رہا ہے اس پر اپنا وائس میسیج یا ٹیکسٹ کے ذریعے سے واٹس ایپ پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اس بات کی کہ اس کا جواب 24 گھنٹوں کے اندر دے دیا جائے۔ اسی سے اعتبار سے جو ہے سوال ایک صاحب نے کیا ہے جو سوالات سے ریلیٹ ہے، اور ان کو ایک ڈاؤٹ ہے کہ سجدے تلاوت کیسے کرنا چاہیے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اصل میں سجدے تلاوت کہتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پورے 30 پارے جو ہیں، مکمل جو قرآن ہے اس کے اندر 14 سجدے آتے ہیں، سجدے تلاوت، کہ اس آیت کے بعد میں جو ہے سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ سجدہ ہم کیسے کریں؟ تو اس میں علماء نے جو اس کو بتایا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی آیت سجدہ پڑھیں نماز کے باہر تو ایسی صورت میں فوراً سجدہ کر لینا بہتر ہے۔ اور سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم نیت کریں کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ مسنون ہے، اور پھر سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ طریقہ علماء نے لکھا ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے اور ان کے پیروں میں تکلیف ہے تو ویسے لوگ جو ہے بیٹھ کر بھی جو ہے سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے بڑے بزرگ ہیں، پیروں میں درد ہے اور وہ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ نیت کر لیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے سجدہ کر لیں، اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں جس حالت میں وہ تھے۔ لیکن یہ سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر شخص جو ہے بیٹھ کر ہی سجدہ کرنے کو یعنی اس کو عادت نہ بنا لیں، بلکہ جو کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں ان کو کھڑے ہو کر کرنا چاہیے چونکہ یہ افضل ہے، اور جو بیٹھ کر کر سکتے ہیں ان کو بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اور نماز میں جب آیت سجدہ آ جائے تو اس وقت میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ جو ہے سجدہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔